السلام علیکم طلبہ و طالبات، میں ہوں اشرف جاوید ملک۔ پرچہ ہے اردو زبان قواعد املا BS اردو کا۔ یہ پرچہ ہے پہلے سیمیسٹر کا اور اس کا کورس کوڈ ہے URD 103 یعنی 103۔ تو اس میں بہت سارے مباحث موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے رموز اوقاف اور دخیل الفاظ کی۔ رموز اوقاف کی بات کریں تو یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جو ایک جملے کے درمیان میں بھی استعمال ہوتی ہیں، مختلف حصوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ جملے میں مختلف جو حصے ہوتے ہیں جملے کے، ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے یا تحریر کو سمجھنے کے لیے بھی ان رموز اوقاف کو استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر جملے کے آخر میں یا جملے کے شروع میں بھی انہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ قوسین یا واوین یہ جملے کے شروع اور آخر میں دونوں طرف آتی ہیں۔ تو رموز اوقاف میں سب سے پہلے ہم ایک ڈیش استعمال کرتے ہیں جسے ہم کامل وقفہ یا ختمہ کہتے ہیں۔ اسے ہم انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ جب ہم ایک جملے کو مکمل طور پر لکھ لیتے ہیں، تحریر کر لیتے ہیں، تو اس کے آخر میں یہ جو فل سٹاپ ہے یا ختمہ ہے، اردو میں اسے کہتے ہیں ختمہ، یہ آتا ہے۔ اس کے بعد سکتہ آتا ہے، سکتہ الٹا واو بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ سکتہ جو ہوتا ہے یہ ایک طویل جملے میں جس کے 2-3 ٹکڑے کیے جا سکتے ہوں، ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے لمبا جملہ ہوتا ہے جب تو ہم سکتہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ٹکڑا تحریر کر کے سکتہ، پھر ایک اور ٹکڑا، پھر سکتہ، پھر ایک اور ٹکڑا، پھر سکتہ، یعنی 2 سے 3 حصے جب جملے کے ہوں تو سکتہ کو اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے کوما بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ تو سکتہ میں ندائیہ جو الفاظ ہیں ان میں بھی ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے، جیسے کہ حاضرین و حضرات، بزرگوں، عزیزوں، بچوں۔ اس طرح کے جو القابات ہیں ان کے درمیان میں ہم سکتہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک لمبا جملہ لکھ رہے ہیں، جیسا کہ ارشد، حامد اور سلیم دفتر میں داخل ہوئے، سلیم اپنے کمرے میں گیا، فائلز نکالیں اور انہیں میز پر رکھنے کے بعد دفتری کام شروع کر دیا۔ تو یہاں ہر ایک ٹکڑے کے بعد ہم سکتے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے اجزائے جملہ کے درمیان جو کہ تشریحی ہوں، جیسے یہ میز 6 فٹ لمبی ہے، 3 فٹ چوڑی ہے اور 3 فٹ اونچی ہے، تو یہاں بھی 3 حصے ہیں جملے کے، تو ہر ایک حصے کے بعد ہم سکتہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہم رتبہ فکروں کے درمیان بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ارشد آیا، سلیم کو چھٹی مل گئی اور اسد نے ایک لمبی اننگز کھیلی۔ تو یہاں بھی جہاں اور لگ گیا ہے، اس کے علاوہ جو پہلے دو ٹکڑے ہیں ان کے بعد ہم سکتہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص فقرہ ہو یا طبیعہ فقرہ ہو، جیسے کیونکہ میں بیمار تھا اس لیے میں نہ آ سکا، آپ میرے ساتھ غصہ نہ کیجئے، تو یہاں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نیم وقفہ، سیمی کولون بھی اسے کہا جاتا ہے، سیمی کولون انگریزی میں، اور اردو میں ہے نیم وقفہ۔ نیم وقفہ الف کہہ دیا میں نے۔ نیم وقفہ کی جو علامت ہے، الٹا واو لگاتے ہیں اور اس کے نیچے ہم ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، یہ نیم وقفہ کہلاتا ہے۔ اور نیم وقفہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جناب جب سکتے سے زیادہ وقفہ کی ضرورت پڑ جائے، جیسا کہ لمبے لمبے ہم رتبہ فکرے جب ہم لکھتے ہیں، جیسے وہ بڑا دانا اور خوش شکل تھا، اس کے بعد ہم نیم وقفہ لیں گے اور پھر ہم لکھیں گے کہ اس لیے ہم نے اس کی قدر کی۔ ایسے ہی کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں حرف عطف کا استعمال ہم کرتے ہیں، جیسے جو محنت کرے گا،
اس کے بعد ہم نیم وقفہ لیں گے اور پھر ہم لکھیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تفسیریہ ہے اس کے بعد، اسے ہم رابطہ بھی کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں کولون۔ یہ اوپر اور نیچے دو نقطوں کی صورت میں واضح کیا جاتا ہے، اور یہ انگریزی میں ہم اسے کولون کہتے ہیں۔ تفسیریہ کا ٹھہراؤ نیم وقفہ کے ٹھہراؤ سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے مواقع جو استعمال کے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ عموماً یہ وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں کسی سابقہ جملے کی تشریح یا تصدیق کی جانی ہو، جیسا کہ کیا خوبصورت پہاڑ ہے، سامنے سے بھی اور پچھلی طرف سے بھی دور تک پھیلا ہوا۔ تو کیا خوبصورت پہاڑ ہے، اس کے بعد ہم تفسیریہ کی علامت لگائیں گے اور پھر باقی جملے لکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم کوئی کہاوت لکھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سچ ہے، تفسیریہ لکھیں گے اور کہیں گے کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ اس کے بعد تفصیلیہ آتا ہے۔ تفصیلیہ جو ہے اسے ہم انگریزی میں کولون اینڈ ڈیش بھی کہتے ہیں، اور اس میں پہلے دو نقطے تفسیریہ سمجھ لیں کہ لگاتے ہیں، اور تفسیریہ کے بالکل سامنے نیچے کے نقطے کے سامنے ایک ہم ڈیش لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تفصیلیہ کہلاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ بڑے جو اقتباس ہوتے ہیں ان میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بعد ہم یہ لگا سکتے ہیں اور آگے جملے کو مزید لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے استفہامیہ یا سوالیہ، یہ نوٹ آف انٹروگیشن کہلاتا ہے انگریزی میں، اور نوٹ آف انٹروگیشن جو ہے اس میں ہم ایک طرح کا سمجھ لیں کہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ جملہ جب مکمل ہوتا ہے سوالیہ صورت میں تو آخر میں ہم لگا دیتے ہیں، جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تو ان سوالیہ جملے ہیں، ان کے آگے یہ استفہامیہ لگے گا۔ اس کے بعد فجائیہ ہے۔ فجائیہ جو ہے ندائیہ بھی کہلاتا ہے، نوٹ آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں ہم ایک چھوٹی الف لگا کر اس کے نیچے نقطہ لگاتے ہیں، اور یہ جو فجائیہ ہے اس میں ہم جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، جیسے کیا خوبصورت موسم ہے، واہ کیا چھکا مارا ہے بیٹسمین نے۔ تو واہ کے فوراً بعد ہم فجائیہ لگا کر جملہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوسین ہے، بریکٹس کوسین کو انگریزی میں بریکٹس بھی کہتے ہیں۔ چھوٹی کوسی شروع کرتے ہیں اور ایک خاص جو ایک جملہ ہے لکھتے ہیں، اور چھوٹی کوسی کو ہم بند کر دیتے ہیں، تو اسے ہم کوسین کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت، پھر ہم چھوٹی کوسی شروع کریں گے، جو کہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے روحانی فلاسفر تھے۔ اس کے بعد بند کر دیں گے چھوٹی کوسی کو، آگے پھر لکھیں گے نے کہا ہے کہ روحیں دو ہوتی ہیں، ایک عقلی اور ایک قلبی۔ اس کے بعد واو وین آتے ہیں، اوپر سے دو واو سیدھے لگاتے ہیں شروع میں، اور اس کے بعد ہم کوئی خاص جملہ لکھتے ہیں، اس کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر اوپر کی طرف سے دو الٹے واو اکٹھے لگا دیتے ہیں، تو ہم انہیں واوین کہتے ہیں۔ جیسا کہ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور کام۔ اب قائد اعظم نے فرمایا کے بعد ہم لگائیں گے دو سیدھے واو اوپر کی طرف اور لکھیں گے کام کام کام، اور پھر اوپر سے اینڈ میں آخر میں دو الٹے واو لگا دیں گے، تو واوین مکمل ہو جائے گا۔ تو واوین کے بعد ہے جناب خط۔ خط کو ہم ڈیش بھی کہتے ہیں۔ خط کامل وقفہ سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ اس کے مواقع کچھ اس طرح سے ہیں
کہ جملہ مترجمہ کے اول و آخر میں جیسے اگر ارشد اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، پھر ہم لگائیں گے ڈیش، تو وہ باہر بھی جا سکتا ہے، غیر ملک میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا متساویہ۔ متساویہ یہ ہے جی سائن آف ایکویشن، برابری کا نشان ہے، دو زبریں ہم لگا دیتے ہیں کوئی بات جیسے ہم شروع کرتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں کہ آشفتہ سری، تو آشفتہ جم ہم لکھیں گے آشفتہ سری برابر ہے آشفتہ جمع سری کے، تو اس طرح سے یہ برابری کی علامت ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اب تک جتنے بھی رموز اوقاف ہیں ان پر بات کی ہے ہم نے، اور آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں، کیا کیا علامات ہوتی ہیں، اور کن کن مواقع پر جملوں کے درمیان میں، آخر میں یا شروع میں ہم انہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بہتر طور پر سمجھیں گے اور مزید کتب سے بھی مدد حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں دخیل الفاظ کی۔ دخیل الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک زبان میں کسی دوسری زبان میں سے وارد ہو جاتے ہیں اور اس زبان کا روزمرہ حصہ بن جاتے ہیں۔ ان میں بعض الفاظ محمل بھی ہوتے ہیں اور بعض باقاعدہ طور پر معنی دیتے ہیں۔ تو یہ دخیل الفاظ کا جو سلسلہ ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ مختلف زبانوں کے اثرات ہیں۔ اصلاح زبان کے سلسلے میں خان ارزو کے حوالے سے تو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے بقول ڈاکٹر سید عبداللہ یہ کہا تھا کہ دخیل الفاظ کے تلفظ اور املاء کے سلسلے میں آرزو کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں لفظ کی وہ صورت مکتوبی یا ملفوظی اختیار کی جائے جو اہل زبان عوام اور خاص دونوں میں رواج پذیر ہے۔ ایسے لفظوں کے لیے اصل زبان کی پیروی ضروری نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ نئی زبان میں اس کی وہ صورت سامنے رہنی چاہیے جو صرف عوام ہی میں مروج نہ ہو بلکہ عام و خاص سب کے نزدیک مسلم ہو چکی ہو۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر سہیل بخاری جیسے لسانی ماہرین کی کتابیں اگر ہم دیکھیں، انہیں پڑھیں، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نام کی کوئی زبان اپنی انفرادی غیر آمیز اور خالص حالت میں نہیں ملتی کوئی بھی۔ اس کا ابتدائی ذخیرہ الفاظ منڈا، آریائی، سنسکرت، ہندی اور مقامی زبانوں پر جیسا کہ سرائکی اور پنجابی مشتمل تھا۔ مسلمان ہے تو اسلام پھیلا عربی تہذیب و ثقافت کے اثرات اور فارسی اور ترکی تہذیب و ثقافت کے اثرات بھی زبان پر پڑے، اور ان زبانوں کے الفاظ بھی اردو میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح سے مغربی جو قومیں حملہ آور ہوئیں، یہاں انگریز ہو گئے، پرتگال اور فرانس کے لوگ آئے، تو ان کی زبانوں کے الفاظ بھی یہاں مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ قومی زبان اردو میں شامل ہوتے چلے گئے۔ تو اس کے علاوہ پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی اردو میں شامل ہوئیں، ان کے الفاظ بھی بہت حد تک اس میں موجود ہیں۔ تو پنڈت کیفی کہتے ہیں کہ نیم الفاظ پر جو ہے مشتمل ہے اردو کا جو ذخیرہ ہے، تو اردو کو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ دخیل ہے یا کون سا غریب ہے یا کون سا اجنبی ہے، کیونکہ اردو میں ہر طرح کے دوسری زبانوں کے الفاظ کی کھپت ہوتی رہی ہے۔ جیسے لفظ بکل ہے، بکل سرائکی کا یہ لفظ ہے، تو یہ اردو میں برتا جاتا ہے۔ اصلاح زبان کے نام پر اردو کو فارسی اور مغربی زبان بنانا، انگریزی زبان بنانا، اور لکھنؤ کے اہل زبان کی ثقافتی یہ مجبوری بھی رہی۔ اس لیے پہلے دلی والوں نے خود کو دکن سے اہم قرار دینے کے لیے، پھر اہل لکھنؤ نے دلی سے خود کو انفرادیت عطا کرنے کے لیے اصلاح زبان کی جو کوشش کی اسے لسانیات کی کتابوں تک ہی چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ متروکات کے نام پر لاتعداد الفاظ غیر شاعرانہ قرار پائے۔ خان ارزو سے لے کر اب تک بہت سے ایسے اصلاح زبان کے طور پر کام کرنے والے آتے رہے جنہوں نے کچھ اردو زبان میں سے کچھ الفاظ
ترک کرنے کی روش اپنائی اور کچھ نئے الفاظ جو ہے رائج کیے، تو اس طرح سے اردو کو توانائی بھی ملتی رہی۔ پاکستان کی علاقائی زبانوں میں جو عام الفاظ استعمال ہوتے رہے، اردو میں انہوں نے بھی حصہ ڈالا۔ تو انشاءاللہ خان انشاء نے دریائے لطافت میں ایک اصول اپنایا تھا لسانی، اس کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جو لفظ انشا کے بقول اردو میں مشہور ہے اور مستعمل ہو گیا ہے، خواہ عربی ہو، فارسی، ترکی، سریانی، پنجابی، پوربی، اپنی اصل کی روح سے غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ بہرحال اردو ہے۔ اگر اصل کے موافق مستعمل ہو تو صحیح، اور اگر اس کے خلاف ہو تو بھی صحیح۔ اس کا غلط اور درست اردو کے استعمال پر منحصر ہے، اس لیے کہ جو لفظ اردو کے مزاج کے موافق نہیں، خواہ وہ اصل کے لحاظ سے درست کیوں نہ ہو، اور جو چیز اردو کے مزاج کے موافق ہے وہ صحیح ہے، خواہ اصل کے لحاظ سے غلط بھی کیوں نہ ہو۔ ادھر مولانا صلاح الدین احمد نے بھی کچھ ایسا کہا ہے کہ زبان اور محبت پر آج تک کوئی بند نہیں باندھا جا سکا، بس کچھ بنیادی اصول اور کیفیتوں کے سوا جو ہماری زبان کے قواعد اور مزاج سے خاص ہیں، ہمیں زبان کے فروغ اور توسیع پر ہرگز کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ جو اسالیب اور جو الفاظ اور جو تراکیب زندگی کے تقاضوں میں سے اس میں داخل ہوں گے، اگر وہ اس کے قوائف اور اس کے مزاج کے مطابق ہوں گے تو ان میں سما جائیں گے، ورنہ اسی خاموشی سے نکل جائیں گے جس خاموشی سے وہ اس میں داخل ہوئے ہوں گے۔ اردو جیسی پر تنوع اور خوش منظر اہم زبان کے لیے اسے زرعی اصول قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ تبدیل ہوتی آئی ہے، اس میں نئی زبانوں کے یا پرانی زبانوں کے الفاظ بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، نئی تراکیب بھی بنتی چلی آئی ہیں، تو اس سے اس کا دامن اور زیادہ خوشگوار ہوا ہے، خوبصورت ہوا ہے، اور اس نے اور زیادہ بہتر طور پر ترقی کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ جو لیکچر ہے بہت ساری اہم باتوں کا علم ہوا ہوگا، خاص طور پر دخیل الفاظ جو اردو میں دوسری زبانوں سے آئے ان کے حوالے سے، متروک الفاظ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ رموز اوقاف کے حوالے سے آپ نے بہت سی معلومات حاصل کی۔ مجھے دیجیے یہیں پر اجازت، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات